میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ کون سی آیت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے ماحول، ایسے معاشرے میں ہوئی جہاں انسانیت کو لوگ فراموش کر چکے تھے، جہاں پر شراب نوشی عام تھی، جہاں پر ایسے ملک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ملک میں، ایسے سماج، ایسے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سماج میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے جہاں پر اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ کر لوگ چوک چوراہوں پر فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے کہ ہم نے آج اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں ایسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور سب سے پہلی آیت جو قرآن مجید کی نازل ہوئی، قرآن مجید جو تمام تر انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سر چشمہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، شراب پینا چھوڑ دو، چوری کرنا چھوڑ دو، نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا، کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایجوکیشن، تعلیم، علم حاصل کرو۔ کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ ایسے ماحول میں ذرا آپ اندازہ لگائیے، ایسے ماحول میں جہاں شراب نوشی دھویں دھار انداز میں کیا جا رہا ہو، جہاں پر یوں ہی جوا قمار بازی، جوا کھیلا اس طریقے سے جا رہا ہو گویا کہ عیب نہ سمجھا جاتا ہو اس کو، بچیوں کو درگور کرنا، عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنا، عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنا عام بات ہو، عورتوں کو پیر کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہو، ایسے وقت میں، ایسے مرحلے میں جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ ایجوکیشن لو، تعلیم حاصل کرو۔ کیا کرو؟ تعلیم حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرے گا، اس کے اندر تعلیم ہوگی تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، علم ہوگا، علم اس کے اندر آئے گا تو یہ جا کر کے کسی کو زندہ درگور نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ ایسے ماحول میں اللہ نے کیا کہا کہ یہ نہیں کہا کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں۔ اگر علم ہوگا تو یہ خود سمجھ جائے گا کہ ظلم کسی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، اگر علم اس کے اندر ہوگا یہ خود سمجھ جائے گا کہ کسی کو زندہ درگور کرنے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے، اگر اس کے اندر علم ہوگا کہ جس طریقے سے مردوں کو جینے کا حق ہے اسی طریقے سے دنیا کے اندر عورتوں کو بھی جینے کا حق ہے، اگر علم ہوگا تو یہ خود سمجھ جائے گا کہ کسی کے مال پر زبردستی قبضہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، اگر اس کے اندر علم ہوگا تو آدمی خود بخود سمجھ جائے گا کہ کسی کے حق کو تلف کرنا، کسی کے اوپر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ سراسر انسانیت کے خلاف ہے۔